وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو بڑی محنت، محبت اور کوشش کے ساتھ انجمن غلامان مصطفیٰ کے اراکین و ممبران نے ترتیب دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، اور جس بندے نے جیسا تعاون فرمایا اللہ کریم اپنی شیان شان سب کو اجر عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم بھائی محمد تصدق حسین صاحب فریدی اور ان کی ٹیم رابطے میں تھی کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں۔ 10:30 بجے کا مجھے حکم تھا کہ آپ یہاں پر سبق سنائیں گے۔ میں حاضر ہو گیا اور بر وقت انہوں نے مجھے حکم دے دیا۔ میں سبق سناتا ہوں، آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ ایکو بالکل بند کریں گے جی، بالکل بند کر دیں، تھوڑی سی بھی یہ ڈبلنگ بیک اپ رپیٹ ابھی بھی ہے، ختم کر دیں اس کو بالکل، جیسے غصے سے کرتے ہیں نا وہ کام۔ اور ادھر والے سارے ڈبے بند ہو گئے آپ کے، ان کو بھی چلائیں ذرا۔ دوستان مکرم، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت بینہ میں نے تلاوت کی ہے، آئیے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اس کا جو تفسیری ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو جب تمہیں کوئی مشکل آن پڑے، کوئی مصیبت آن پڑے تو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ یہ دو چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ دوستان عزیز، یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو تم مدد حاصل کرو نماز سے بھی اور صبر سے بھی۔ یہاں پر ان لوگوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے جو امت مصطفیٰ پر بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی سے اگر مدد مانگی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ تم جب مدد مانگو تو نماز سے بھی مانگ سکتے ہو اور صبر سے بھی مانگ سکتے ہو۔ تو یہاں اللہ نے یہ پابندی اور قید تو نہیں لگائی کہ تم اگر میرے علاوہ کسی اور سے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اور اگر مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے، اور مدد مانگنے کا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب یہاں تو امت مشرک نہیں ہو رہی، اور اللہ سے کیسے توقع کی جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے گا؟ تو جو پھر لوگوں نے سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے کہ تم کسی سے مدد مانگو گے اللہ کے علاوہ تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ہاں، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اگر تم نے کسی بھی نبی سے یا ولی سے یا کسی بھی بزرگ ہستی سے اس لیے مدد مانگی کہ یہ خدا ہے اور میں مدد مانگ رہا ہوں، تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا۔ خدا سمجھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اور اگر اس لیے مانگی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ انہیں دیتا ہے اور اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہے، یہ مدد کر بھی سکتے ہیں، پھر مانگ رہے ہو تو پھر کوئی شرک نہیں ہے، پھر یہ عین قرآن کے مطابق ہو جائے گا۔ اب یہاں دوسری بات سمجھنے والی ہے۔
تو میں نے کہا یہاں نماز اور صبر سے مدد کا کہا جا رہا ہے، تو نماز بھی غیر اللہ اور صبر بھی غیر اللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر جیسے پنجابی کی ایک مثال ہے نا، چور نہ لو پانڈ کاڑی، تو پھر بس اوقات وہ بڑے تیز ہوتے ہیں نا چمچے کڑچے، تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں او نہیں سمر صاحب گالے وے کہ اے جڑا نماز ہے نا اے سبب ہے اللہ دی بارگاہ جان واسطے، تے سبب کو لو بندہ مدد لے سکتا ہے، اسی طرح یہ صبر ہے نا یہ سبب ہے اور سبب سے بندہ مدد لے سکتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ تمہیں عقل دے دے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا بھی کوئی سبب ہے جو تمہیں خدا تک لے کے جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی سے بڑا کوئی سبب نہیں ہے۔ یہ نماز اور صبر یہ بھی ملے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہیں، تو جو نبی کے صدقے میں شاید مل جائے اگر اس سے مدد لے سکتے ہیں تو میرے نبی تو وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرے نبی خود فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹ دیتا ہوں، آگے اللہ عطا کرتا ہے اور ہم بانٹنے والے، اور جب اللہ دیتا ہے اور نبی بانٹتے ہیں کوئی مانگے گا تو وہ دیں گے نا، تو یہ سنیوں کا نصیب ہے کہ یہ مانگتے بھی ہیں اور ان کو پھر عطا بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اگر کسی سے مدد مانگوں گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، تو پھر جب اپنے باپ سے تم سکول کی فیس مانگتے ہو تب بھی تو مشرک ہو ہی جاتے ہو نا، تم نے غیر اللہ سے ہی مانگا ہے نا۔ اور پھر اسی طرح جب تم کہتے ہو غیر اللہ سے مانگنے والا مشرک ہے، تو پھر جب دکاندار سے سودے لیتے ہو وہ بھی تو کچھ مانگتا ہے نا، کیا وہ بھی مشرک ہو گیا ہے؟ بس دا کلنڈر بھی مشرک ہو گیا ہے۔ جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے پیسے مانگتے ہو تو کیا وہ بھی مشرک ہو گئے؟ اللہ دا نام منو، اپنے شرک دے فتوے دیاں مشینہ رکھ اپنے کول، بندے نے پتر بننا چاہیے۔ اور پھر وہی مولوی جو یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، قربانی کے دنوں میں مارے مارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں قربانی دیا کھلنا دے ہو، تو میں کیا کھلنا بھی تو غیر اللہ کو منگدا بنا ہوں جائز ہو گیا تیرے واسطے؟ فطرانہ بھی تو غیر اللہ سے مانگتے ہو نا، یہ تمہارے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ یعنی اپنے لیے ہو تو سب فتوے جائز ہیں، وہاں پر تعویلیں بھی ہو جاتی ہیں، اور جب سنی مانگ لے تو پھر تم کہتے ہو کہ یہ تو شرک ہو گیا ہے۔ تو یہ میں نے کہا ذرا آج اس کا بھی اچھی طرح صفائی ہو جائے کہ جب تم کسی سے خدا سمجھ کے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اور اگر خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہے یہ نظریہ ہے اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں، پھر کوئی شرک نہیں ہے، پھر مانگتے چلے جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم مدد حاصل کر سکتے ہو نماز سے بھی اور صبر سے بھی، لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، فرمایا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ میں کس کے ساتھ ہوں؟ صبر والوں کے ساتھ۔ حالانکہ پیچھے دو چیزیں ہیں، نماز بھی ہے اور صبر بھی ہے، اور آگے کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، تو کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ پیچھے تو دو چیزیں ہیں، آگے فرمایا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، تو کیا نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ سوچنے والی بات تو ہے نا۔ تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ علماء نے جو یہاں بات لکھی ہے ذرا غور سے سنیے گا، اور سارے حضرات بھی ہم غور کریں اپنی طبیعتوں پر۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ نمازی کے ساتھ نہیں صرف صبر والے کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ میں صبر والے نمازی کے ساتھ ہوں، بے صبر نمازی کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو ہمیں صبر والا نمازی بننا چاہیے۔ ہم جتنے یہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں پہلے تو اپنی طبیعتوں پہ غور کریں نا کہ ہماری طبیعت میں کتنا صبر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بس اوقات مسجد میں چل کے نا ہم بہت جلد بازی میں آ جاتے ہیں، کئی بندے تو مسجد چل کے پھر اپنی جگہ ملا لیندے نا، اے جگہ میری ہے، جتنی دیر مرنا نہیں مڑ تیری جگہ دیکھو بیٹھ نہیں نہ سکتا تے دوے نو ٹھڈے مرندن۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہیں، سادات بھی تشریف لے آئے ہیں، سید صاحب آپ کرسی پہ آ جائیں، سلطان شاہ صاحب آپ ادھر آئیں نا جی، آ جائیں آ جائیں، شاباش شاباش شاباش، ادھر آئیں آپ۔ یہ شاہ صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں، اللہ ان کو جزا بخشے، آپ ادھر تشریف۔ باقی جتنے بھی سادات ہیں یا علماء ہیں جو تشریف لائے ہیں یا لائیں گے، اللہ کریم ان سب کا صدقہ ہماری محفل کو برکات عطا فرما دے۔ آمین تو کہہ چھڑو نا۔ ہمارے کئی لوگ ہیں جو بڑی بے صبری کرتے ہیں مسجد میں چل کے بھی، حالانکہ نماز صبر سے پڑھنی چاہیے۔ توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو وہاں پر جگہ اپنی متعین کر لیتے ہیں، میں جی جگہ ملا لئی ہے۔ اب جب جگہ ملا لئی ہے تو پھر کہتے ہیں جی میں تو کسی اور باڑی نہیں دینا۔ صاحب بار شریعت نے نماز والے چیپٹر میں اس حدیث کو لکھا ہے، غور ہے جی آپ سب حضرات کی؟ توجہ ہے؟
اور وہ یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں اپنی جگہ متعین کر لے اور کسی اور کو بیٹھنے نہ دے، اس سے ہو، فرمایا وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو اپنے واڑے میں جاتا ہے تو اپنی جگہ متعین کرتا ہے، پھر کسی اور اونٹ کو بیٹھنے نہیں دیتا، اس سے لڑائی کرتا ہے۔ تو میرا چاند مسیحتے جانے تو بندہ بن کے جا، ڈھور بن کے نہ جا، اٹھ بن کے نہ جا۔ مسیحتے بھی جاندے ہوتے موڑ ڈھور والی حرکتاں وچ ہوندیاں نے۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ لو، خیر ہے، اصلاح ہونی بھی چاہیے نمازیاں دی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، آپ ذرا اگلی بات بھی سنیے، جزاک اللہ آپ کو عزت بخشے۔ گرامی قدر حضرات، اب ذرا دوسری بات بھی سماعت فرمائیے۔ کئی بندے ہوتے ہیں ان کو اذان دینا جب آ جائے پھر تے اللہ مالک ہے نا، جنی دیر میں مرنا نہیں پڑ سپیکر تے کو بانگ تو نہ پڑے نا۔ مسئلہ سن لیں، جب بندہ بوڑھا زیادہ ہو جائے اور الفاظ صحیح طرح ادا نہ کر سکے، سمجھے؟ جزاک اللہ آپ کو عزت بخشے۔ جو بندہ صحیح الفاظ ادا نہ کر سکے، علماء کہتے ہیں خود بخود اس کو اذان بھی چھوڑ دینی چاہیے، اور اگر وہ امام ہو تو اس کو پھر امامت کے مصلی سے بھی پیچھے آ جانا چاہیے کہ تیرے اب الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے، تو جب پڑھے گا تیری تو ہو جائے گی، لیکن پیچھے اگر کوئی قاری کھڑا ہوا یا صحیح قرآن پڑھنے والا کھڑا ہوا تو اس کی نہیں ہوگی۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ تو ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے، بس جڑا ایک باری جٹ ہو گیا مڑ کتھے جان چھڑے ساڈی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر اذان پڑھنے والے ذرا غور فرمائیں، اذان بھی پڑھتے ہیں نا، بڈھڑے ہوتے ہیں، سپیکر دی جان تے ان چھڑنی کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کہا واہ واہ تیرے تو چنگی تے ککڑی بانگ پڑھ لیتا ہے جی ودی تو پڑھدا کھلوتا ہے۔ کج خدا دا خوف کرو۔ یہ سارے ڈرامے سنیاں دیا مسجداں جوندے نے۔ مزہ تو یہ تھا کہ اذان اتنی خوبصورت ہوتی کہ بندہ کدھر چوکے کھلوتا ہوئے تو دل تے سٹ پوے بھی میں مسجدے جانا ہی جانا ہے، بانگ ہو گئی ہے۔ اور ہمارے یہ جتنے نوجوان ہو، کوئی غزلاں پڑھدا ہے تو کوئی گانے گاوندا ہے، کوئی قصیدے، اور تینوں شرم نہیں آوندی؟ یہ پڑھنی ہے کہ مصطفیٰ دی نعت پڑھ، رب دی حمد پڑھ، اذان پڑھ، تلاوت مصطفیٰ دیاں نعتاں اے کم سیکھنا۔ لیکن ان کو مسجد میں کوئی بابا پڑھنے دے تو پھر بات ہے نا، کئی بابے بڑے اتاوڑے ہوندے نے، اور نمازی بن صبر والا بن ہے، توجہ نہیں نہ فرما رہے۔ تو اللہ صبر والے نمازی کے ساتھ ہے، بے صبر نمازی کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ تو جتنے نمازی ہیں ان کو چاہیے صبر کریں۔ بس اوقات کوئی نیا بچہ مسجد میں آ جائے نا، تو کی نہیں آیا، تیرا تو پیو کدی مسجد تے نہیں بڑھیا بھئی، اگر وہ آئی گیا تو انہوں تو آ لینا ہے، چلو پیو نو تو فیق نہیں، پتر نو تو مل ہی گئی ہے نا، تو تھوڑا پیار دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دو چار بندے موبائل چ لگے ہوئے ذرا نکل کے میری گل سنو، بالکل موبائل جیب پا لو، کوئی بندہ باہر نہ کٹ کے ببے۔ میں دیکھ رہا ہوں، مثلا میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میری پریشانی ہو جاتی ہے مجھے۔ توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اب ذرا غور سے سنیے۔ تو بھائی اس بچے کو پیار دو۔ اچھا کئی نمازی ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا، اپنے آپ جنتی تو باقی سارے پنڈ جنمی سمجھی کھلوتے ہوتے ہیں، تم ہی حوصلہ کر۔ اچھا کئی ایسے کمینے ہوندے نے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بیٹھے بھی باہر ہوندے نے، تو وہ آدھے نے جی مولوی بخشے گیا تو سبھی بخشی جیسا ہے۔ میں کہا تم ہی یزیدی ہیں۔ جو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات ہے۔ تو یہ اصلاح ہر طبقے کی ہونے والی ہے نا جی، جزاک اللہ۔ جو نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ باقیوں کو جنمی نہ سمجھے، اور جنہا باہر بیٹھا ہے انہوں چاہیے نمازیاں تے تنقید نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نمازی کو چاہیے کہ پیار سے اور نمازی لے کے آئے، جنہا باہر کھلوتا انہوں چاہیے نمازیاں دی تعریف کرے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو گرامی قدر حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ ذرا اپنی اصلاح کریں۔ اور یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات کہہ دوں، اپنی مسجد کے جو امام ہوتے ہیں نا سید العقیدہ سنی، ان کا ذرا قدر بھی کر لیا کریں، حیا بھی کر لیا کریں۔ یہ واقعہ کربلا کے سبقوں میں سے ایک سبق یہ بھی ہے، امام علی مقام جب میدان کربلا میں تھے، آپ اس کو دیکھ لیں، یا حضرت مسلم بن عقیل کو جب آپ نے بھیجا تو اس کو دیکھ لیں۔ جھوٹے نعرے لگانے والے مقتدی نہ بننا، سچے نعرے لگانے والے مقتدی بننا۔ یہ جنہوں نے امام حسین کو مروایا تھا نا، یاد رکھ لیں یہ سارے جھوٹے نعرے لگانے والے تھے۔ اب لاہور کا ان کا مولوی ہے جواد نقوی، اس نے بتا دیا ہے کنہوں نے امام حسین کو مروایا ہے۔ آپ نے سن لیا ہوگا کلپ۔ میں کہا پتر ہے تو سا منہ منو گے تھوڑیاں نسلاں منن گیاں کہ حسین دے دشمنی تسی ہو، قاتل ہی تسی ہو، انہیں نام لے کے دسیا ہے۔ اور یہ ہے جھوٹے۔ امام حسین کو بلا لیا، اور امام حسین نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، 18,000 بندوں نے بیعت کر لی۔ کتنے ہزار؟ اور بعضوں نے تو 40,000 تک کا عدد لکھا ہے۔ جب ابن زیاد بدنہاد آیا تو آپ کے پیچھے سے سارے بھاگ گئے۔ جب آپ مغرب کی نماز پڑھانے لگے نا، اے جنہیں جھوٹے مولائی تھے، جھوٹے حسینی، ایسا تھا حسین دے نال ہیں، ایسا تھا جناب علی ملنگ ہیں، میں کیا کڑیا
اپنے وڑکیاں نو بھی پہچان تھے، اپنے آپ نو بھی پہچان. امام دے پیچھے کھلو کے بے وفائی کرنے والا یزیدی کوفی ہے، اور جڑا ڈٹ جاوے بھاویں 72 اور حسین دے تو تن من تن نچھاور کر دیندے نے جناب. وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نا. یزیدی نمازی نہیں بننا، حسینی نمازی بننا ہے. لیکن حسینی نمازی بھی کوڑا حسینی نہیں جڑا صرف منہ نال نعرے لاوے تے سارا سال مسیتے نہ بڑھے. زندہ بندہ بول سکتا ہے کہ خیال ہے سارے نہیں تو کوئی لگتا کو پارٹیاں بدلی بیٹھے ہو یا یہ تقریر قرآنی سنی کدی کدی نے سنیا کرو، اپنی اصلاح کرو. یہ بے وفائی والے اپنے امام سے کبھی نعرے نہ لگانا، اور جو اپنے امام سے بے وفائی کرتا وہ یزیدی ہوتا ہے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اماموں کی خدمت میں بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کو چاہیے آپ اپنی صرف ڈیوٹی پوری کریں. یہ آپ کی اگر عزت نہیں نہ کرتے تو یاد رکھ لیں ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی بھی عزت نہیں کریں گے. یہ ذلیل ہوں گے یہ لوگ جو علماء کی عزت نہیں نہ کرتے. آپ نے دیکھا ان کو کیسے ذلیل ہوتے ہیں وہ لوگ. دیکھ لیں آپ یزید سے لے کر آج کے یزیدوں تک آپ سب کو دیکھ لیں، وہ جو بھی علماء سے پنگے لیتا ہے وہ سبھی ذلیل ہوتے ہیں. علماء نو جیلیں سٹن والے آئی سارے بیٹھے دے کلیاں اے جی سانو تو رول گئے. میں کہ جنہ سائیکل بنائی سی انہیں کھول دیتی ہے. موجہ مار میرا پتر ہے. اور اے ہن سنی ذرا جملہ، اس یزید نو حسین نے مکا دیتا سی، یہ نو خادم حسین نے مکا کے رکھ دیتا. اگر پتر ہیں جندئی اس واسطے یزید نہ بنے. اے سبحان اللہ تو کہہ چھڑو. بیٹھ جائیں مولانا، بیٹھ جائیں. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تقریر بھول جاتا ہوں، یا جو مہمان آ رہے ہیں ادھر کھڑے ہو کے ویلکم کر کے ان کو بٹھائیں جہاں بٹھانا ہے. ذرا سبحان اللہ فرمائیں پیار کے ساتھ. وہ بیٹھے ہو ذرا غور فرمائیے جو میں بات سمجھا رہا ہوں. نمازی بننا ہے تے پکا نمازی بننا ہے، جھوٹا نہیں. کوڑے نعرے نہیں مارنے. یہ جھوٹے نعرے لگانے والے تھے. آج کل بھی کئی کہتے ہیں نا میں کربلا چاہتا تو میں امام حسین دے نال ہونا سی. میں کہ بلے ہو شیرا، تیرے ورگے نے ایک پلیٹ دی چاولاں تے وک جانا سی. تیری اوقات آجے میں جدے چاول پکے میں تو سکوٹر لا کے اٹھائیں کھلو رہنا. تیری آجے اوقات ہے اتھے تو جی یزید دے نال ہی ہونا سی. حسین دے نال کم ہی کیے. توجہ ہے ایڈا تو حسینی کھلوندا نہیں. حسینی ویکھنے نہیں نا تو 72 ویخ جڑے لاجپال دے نال کھلوتے رہنے. اے حسینی اے منہ نال نعرے لاؤنے سوکھے نے پتر. میدانی عمل دے وچ کھلونا یا حسین دا کام ہے یا خادم حسین دا کام ہے یا ممتاز حسین دا کام ہے. 5-4 بندے رنگ بن گئے ہو خیر تھا ہی نے. پارٹی ساڈی ہے، بولو تو صحیح نہ یار ہے. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات. توجہ ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت دے. کو گل سمجھ آئی ہے سنگیاں نو کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ تو گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھ آ گیا تو ہن اگے ٹراں یا ہور تھوڑا جہا آوے پیا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے آئمہ کے ساتھ ذرا سلوک کیا کریں. آپ کو پتہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. میں ویکھاں گا کلا جدوں جنت گیا انہاں آکھنا اپنا مولوی لے آنا تے بڑ مولوی نو تو بھوکدا رہے ہیں، مولوی دے خلاف تے سازشاں کردا رہے ہیں. اس نے انہاں آکھنا تیرا امام یزید ہے تو تے چل باقی حسینی نے تجھے. توجہ ہے. ہوں بھی کریں اپنے علماء دے نال بددیانتیاں. سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی بخشے گئے تے صحیح بخشی جیسا. مولویاں دے نال دشمنی کیڑی گل دی ہے؟ تیرے پیو دا نکاح پڑھا ہے تو حلالی جم پیا تا. وہ بیٹھے ہو 5-7 بندے اکا دسا اگاں نہ پیچھا خیر تے نے. اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں یار. اپنے علماء کی خدمت، جتنے علماء سٹیج پر بیٹھے ہیں ان سب کی تنخواہیں 30,000 سے زیادہ کرو. ہاں بڑے دند کٹ کے اسی یہ نہیں تنخواہ کتوں دئیے. چگل جان دی نہ ہوئے تا تو پلیوں دینی ہے. یہ اللہ دا گھر ہے، اللہ انتظام کردہ ہے. تیرا کام میں دے. ایتھے آ جاندے نے. ہماری آواز بڑی دور تک جاتی ہے اس لیے میں پیغام دے دیا کرتا ہوں.
حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب نے کہا ٹیلیں بدل دی، حاجی صاحب نے کہا پکا حاجی ہے نہ انہوں مولوی دکھا رات نہ بدل دا یہ اکھی بنوا حاجی دیاں میں نہیں پتا اتھو دا کی ماحول ہے اللہ کر کے اندر نہ ہوئے اتنی بڑی تعداد ہے کوئی عاشق ہی لگ دے ہو اللہ تو انہوں حضور دی اور محبت عطا فرماوے چاہ کے آکھو آمین اللہ تو انہوں نسلہ نو عطا فرماوے لیکن ظاہر سی بات ہے پیغام تے پوری دنیا ساڑا جانا ہے نا تے پیغام تے جانا چاہی دا بیٹھے ہو تو اس واسطے آجی اور نظر آنے چاہیے دینے مولانا صاحب بھی جناب ہر شاید تینوں نظر آؤں ہے پکھے کلینا ٹیلاں تیرے مولوی نہیں نظر آؤں انہوں بھی ڈھیڑ لگا ہے پاکستان دا شناختی کارڈ انہیں انہوں دے بھی بچے انہیں 3000 تو زیادہ تنخواہ کرو انہوں دی خدا دا خوف کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر دا نظام خود چلانا ہے تو کو ٹھیکے دار نہیں سمجھ آ رہی ہے ایک میرے ورگا کملا جیا مولوی سی نا تو انہوں سیکٹری صاحب تے خزانچی صاحب پتہ نہیں کیشا اسی انہیں آکھا دعا کرے آئے سویرے فجر ٹائم میرا پتر نوکری لگ جائے انہیں آکھا ٹھیک ہو گیا جی انہیں سویرے جناب دعا کی تھی تے بڑی ڈڈو جناب اس دعا کی تھی اس آکھا یا اللہ ایدہ پتر نہ پاس ہو جاوے تو جیاں دیا پہلے 60 نوکری لگ جاوے پہلا نمبر ہی سے داوے پر یا اللہ میری ایک دعا ہے ایدے پتر دی تنخواہ اتنی ہوئے جتنی میری ہے بیٹھے ہو اور بیٹھے ہو تو جناب علی سیکٹری اور تے چھت نو وجہ نہ کہا کڑی گل ہوئی جناب تو سا کیا تیرا پوتر پڑھنے ہویا کہ نہیں ہو سکا میں تو پڑھنے ہویا 5 میرے بچن تے جے 12000 نہ میرا گزارا ہو سکتا تا تیرا مردہ پیا صدنا تا تسی موڑ مینو کوئی نہیں آج تو میں میڑے مار کے جا یہ بھی بات ہے یہ بھی پیغام ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے سمجھو میرے عزیزو اپنے علماء کا استحصال چھوڑ دو اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھو اور یہ حسینی واقعے کا ایک سبق ہے جنو امام منو عزت کرو امام من کے چھڑ جانا یزیدیاں دا کردار ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا میرے عزیز فرمایا نمازی بان تے صبر آلا بان علماء نو بھی گزارش کروں گا کہ تسی بھی جمعہ پڑھاؤ بے شک آدھا گھنٹہ تقریر کرو پر ہر جمعہ نویں تقریر کرو سمجھ آ رہی ہے کوئی گھنٹہ سورہ لاؤں دی ضرورت ہی کوئی نہیں اور دوسری بات نمازاں پوڑیاں پڑھاؤ صرف انہوں سب تو زیادہ ٹینشن ہوندی امام زور دیاں سنتا ساڑھے سامنے نہیں پڑھدا اے سب تو بڑی ٹینشن ہوندی نا امام صاحب نو چاہیے ہے سنتا ہی نانو ذرا بھی کھا کے پڑھیا کرے تاکہ دیکھ لین بھی امام صاحب سنتا پہ پڑھ دیں ان سمجھ آ گئی ہے اور کیا مسئلہ ہے یار ایسے نہ کیا کریں اب جو بات میں نے سمجھائی ہے حوصلے والے نمازی بنے صبر والے نمازی بنے اور آج کل پھر ایک اور ڈرامہ بھی تو ہے نا کہنے نے اے مولویاں دی نماز ہو رہا ہے ساڑھی ہو رہا ہے میں کہ تم ہی یزیدی ہیں کیونکہ حسین نے کربلات 5 نمازاں پڑھ کے دسیا سر سجدے کٹوا کے دسیا ایو نماز میری ہے ایو مولوی دی ہے تو توجہ ہے جزاک اللہ کتھوں آ گیا تو نمیاں نمازاں لے گئے بس اوقات آدھا جی میں ہر ویلے نماز چونا بس اوقات آدھا میری نماز اتا ہوندی ہے بس اوقات آدھا جی تسا نماز پڑھ دیو اسی قائم کرنے آئے بڑا تو قائم دا پتر نمیں تماشے بنائے نے قوم نے جناب جان دے لنڈی پچھی آ گئے پیر بن کے بہ گئے اور آ کے ساڑی قوم نو برباد کیتا اے توڑے علاقے دے اصلی نسلی سید میرے سجے کھبے بیٹھے رہی نانو ویکھو اے سید ہوندے نے جنہیں نانے دے دین دی آئی تے پیرا دے دے پہنے بولو نا سبحان اللہ یہ 2 بندے پیسے سڑ دے پہنے تو کوئی نہیں بنا کے سارا مجمع مر رہو سبحان علی والے ساڑی قوم نو پتہ نہیں ہو کی کیا جناب بیٹھے میں کہا نیرا موڑ آہو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں ویسے کہہ رہا ہوں یار یہ کیا بات ہے جناب اللہ آپ کو عزت بخشے حضرت یہ تو پھر وہ علماء تنخواہ نہ دی پہلے تھوڑی موڑے پہ دین دن تے جڑا سارے جان نو ٹھوک لائی بیٹھے ہو تو سمجھے بیٹھے ہو خیر نہیں ہے اب مدینے جاؤ ساڑھے پیسے رہ گئے قوالاں واسطے ساڑھے پیسے رہ گئے انہاں نات خانہ واسطے جڑے ساڑھے سڑے جاندے کھلو کے کسے اور نو راضی کر دن ساڑھے پیسے رہ گئے اس پیر واسطے جڑے سال تو بعد اگاڑی تھی ہوندہ نہ نماز پڑھ دے نہ روزہ رکھ دے نہ داڑھی پوری ہے اور خدا دا خوف کر رہا ہے
سمجھ آ رہی ہے؟ تیرا پیسہ صحیح تھا نہ تے جاندہ نا آج تیرے مسلک دا حال نہ ہوئے ہیں۔ اب ذرا بات نو سمجھنے کی کوشش کرو جتنے عزیز اور بھائی بیٹھے ہو میرے عزیز، اے جڑے آدھے نا نماز پڑھنا ہو رہے تے قائم کرنا ہو رہے، آؤ ذرا توانو یہ بھی ایک نقطہ عرض کرتی جاواں۔ علماء تفسیر نے لکھے ہے، بڑے بڑے علماء تفسیر جتنے نے سب نو پڑھ لو، وہ آدھے نے نماز پڑھن تے قائم کرن دا مطلب کیا ہے؟ ہن سنیا ہے ترجمہ جے سمجھ آوے دا، فرمایا نماز پڑھن دا مطلب یہ ہے جلے ٹائم ہو جائے نماز پڑھ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مسجد ہے تے مسجد وچ آ کے مرد واسطے جماعت دے نال پڑھنا واجب ہے، عورت واسطے گھرے او دی مسجد گھرے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ تے مرد نو چاہیے مسجد تے آ کے پڑھے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تے پھر قائم کرنا دا مطلب کی ہے؟ فرمایا قائم کرنا دا مطلب ہے جدوں مسجد تو پڑھ کے باہر نکلے نا تے جاندا کسی دی جُتی نہ پائی جاوے، مڑ نماز بچاوے بھی صحیح دا مطلب ہے۔ جدو باہر نکلے تو مڑ کسی نو گال نہ کڈے، باہر نکلے تو مڑ کسی نو قتل نہ کرے، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو مڑ کوڑ مار کے سودے نہ بیچے، نماز پڑھ کے باہر نکلے ہے تو مڑ آ کے راتی کسی دا پانی نہ چوری لاوے اور کسی دا بھو نہ چاوے۔ یہ نماز قائم کرنا مطلب ہے۔ یہ دا پنجابی ترجمہ بنتا ہے نماز بچا بھی صحیح تو پچا بھی صحیح۔ یہ پنجابی ترجمہ بنتا ہے میرا چان۔ نماز پڑھن دا مطلب ہے ادا کر، قائم کرنا مطلب ہے جے پڑھیے ہی نا اس نماز دا اثر تیری طبیعت تے ہونا چاہیے۔ تو جتھے بھی جاویں نمازی لگے، نہ جھوٹ نہ قتل نہ گالی نہ دھوکہ نہ فراڈ نہ سود نہ بدکاری، کیوں؟ جو میں نمازی ہاں۔ انہوں سمجھ آئی ہے؟ ایتھے آدھا پڑھنی ہو رہے قائم ہو رہے، میں کہوں رہا قائم دے آپ اترا۔ انہوں سمجھ آئی نہیں آپ حضرات نو؟ اے کوئی معنی دسیا، ایو معنی جامعیت رکھنا لا معنی ہے۔ اگے بھی ٹریا ہے ذرا گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا میں صبر آلیاں دے نال ہاں۔ گل موڑ اٹھائیں آ گئی بھی اللہ نمازیاں دے نال نہیں، فرمایا ہے پر صبر آلیاں دے نال، بے صبریاں دے نال۔ اگر اللہ تعالیٰ اے فرما دیندا نا کہ میں صبر آلیاں دے نال بھی ہاں تے نمازیاں دے نال بھی ہاں، تے کربلا دا فیصلہ کوئی نہ ہونا۔ میں سٹیج والے بھی توجہ چاہ لینا، جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہو تواڈی بھی، جڑے چھیکڑ والے تواڈی بھی، سب غور کرو۔ اکھے سمر صاحب او کیویں؟ میں کہ جڑا یزیدی لشکر آئی نا سامنے، او بھی نمازاں پڑھدا ہا، پتہ ہے تانوں اس گل دا؟ او بھی پنگا دیندے ہن، انہاں دیاں بھی داڑیاں تو ہاتھ تو بڑیاں چوکیاں پگڑیاں بھی بننی بیٹھے ہاں، تے تعداد بھی ڈھیر آ۔ پر صدقے امام حسین تو جاواں، اے گل سنی طرح ہون، پکا سنی بولے سدھوا بندہ منہ تلے رکھے، بالکل نہ بولے، غیرت والا بندہ بولے۔ امام حسین جدو بانگ دیندے اندھور نہ بھی دیتی، ادھے جماعت ہوئی ادھے بھی ہوئی۔ امام حسین اے نہیں آکھیا بھئی یارو وڈی جماعت رش پہ گیا تے وڈی جماعت دے وچ رل جاؤ با ٹھیک ہے، ایویں وکری نماز نہیں ہونی چاہیے، سنی تے ایویں وکری مسجد بنا لیندن، وڈی جماعت آ گئی ہے۔ اب میں کیا امام حسین کربلا دسیا وڈی جماعت نہیں ویکھنی، حق والی ویکھنی ہے۔ گل پتر بڑیاں جماعتاں دی نہیں ہے، گل حق دی ہے۔ اللہ اپنو عزت بخشے، گل حق دی ہے میرا چن۔ ایتھے بھاج بگ دیو فلاں تھاراں تے بڑا رش پہ جاندا ہے، واہ بھائی واہ، گل رش دی ہے ہی نہیں۔ زندہ بندہ بولے، زندہ بندہ بولے، سنی بندہ، گل ہے حق دی، رش دی نہیں، گل ہے بالکل امام بندے دا پتر ہونا چاہیے۔ اے دیکھو پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، تو تے دے پیچھے اے امام کیڑے امام دے پیچھے آیا کہ یزید نو امام مندا یا حسین نو مندا؟ اے اصل مسئلہ ہے بھائی جان۔ اساں دا بادشاہ پورا پہلو دا الٹرا ساؤنڈ کرنے آ تے موڑو دا ایکس رے کرنے آ علمی لیول دے نال، تے بات تو دے پیچھے کھلونے ہے جی دل مننے تا نہیں تسی آنے ہٹ مسلے تے ساڈے پیچھے کھلو کے ویکھ لے۔ صلی اللہ تے خیر صلی اللہ۔ آج کلو جی علم دا لٹ نہیں توجہ فرمائی، ایک ہے ہلکی ایک راہ تے بننی ہوئی ہے، دعا پے سارے نو جان دیئے نہیں توجہ فرمائی نا، رافضیاں دی کتی دی گل کردا پیا نا۔ اور مرزا لٹ کہندا جی یہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہوں، میں مرزے نو پوچھنا بھی تیرے ورگا کتا بھوکن والا بند ہوے او دے پیچھے کسی دی ہوندی ہے نماز؟ او ذلیلا تو آ نا، ماں بھی کچھ نہیں پیو بھی کچھ نہیں۔ اور اج آدا جی کعبے دے اوتے جڑے غلاف بدل دے نا او جُتیاں سنے بدل دے نے تے ہاں کعبے نو کہندا جُتیاں نال لتاڑنا بھی چاہیے۔ اللہ لعنت بے غیرت۔
آدھا نیزے تے چڑھ کے امام حسین نے قرآن کوئی نہیں پڑھیا، میرے کو ویڈیو موجود ہے۔ اور کسی پوچھا کیوں؟ سارے علماء لکھے ہیں، کتابیں موجود ہے۔ آخر نہیں یہ ممکن ہی نہیں۔ میں کہ ہاں جی میں تیرا حلالی ہونا ممکن نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دینا پھکیاں، آج کل میں دینا پھکے۔ میں کہا کوئی ساڑی بھی خوراک لائے۔ علماء نے بڑے بڑے جواب دیتے انہوں، بڑے سنجیدہ کتاباں کھول کھول کے اللہ انہوں جزا دے وے اور ہمت دے وے، پر میں آکھے ہو جی ہو جا منہ ہے وہ جائی چاٹ مارو انہوں جی بولیے جواب دے انہوں تا سکون ہونا ہے۔ ہوں چیکدا ہے میری ویڈیو چلا کے دیکھو یہ ہے مولویوں کی بولی۔ میں کہا کتے آ تم ہی تو دس نا بھی سارے بابے نو پہ گیا، بابے شاہی کوئی نہیں، تیرا بابا کوئی نہیں، ساڈے نو تک کچھ نہ تو اپنا لب ہے ہن تو ہوئی پورے محلے دی کوئی ترکا محنت میں سنی بندہ سنی بندہ سنی بندہ تماشے کرنے ساڈے علماء نے دیا دھوڑا کر دیتیاں۔ میں کہا ران دیکھوں دی ساٹھ میں مرس انشاءاللہ میں دے سیر رہا تو ٹینشن فری ہو جا۔ توجہ کچھ نہیں ہوندہ ہے انہوں چلن دیو تو ساں واہ پائے واہ انشاءاللہ۔ اے جتنے بھرا بیٹھے ہو نا بھائی جان انہوں ہی اگر دین دی سمجھ آ گئی اور باقی سارے علماء نو نہیں سمجھ آئی تو میرا چاہنے انہوں آکھو نا امام حسین حق واسطے باہر نکلے تو برف دے کارخانے جو بیٹھا وڈ کے مر نہیں پا رہا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تماشے کرتے ہیں یار یہ لوگ تماشے کرتے ہیں۔ ایک کسی دا پالتو ہے وہ جتنا ٹکر گھتین دن اتنا ہے بھوک لیندہ ہے، وہ موڑ گھتین دن موڑ بھوک لیندہ ہے۔ لیکن میں ایتھے گزارش کروں گا پاکستان دے اداریاں نو پھڑ کے لگام پاؤ۔ پھر دا ہوں یہ دیتے ایف آئی آراں بھی ہیں انہوں ہجے پھڑ دے کوئی نہیں، کدی آئیں تاریخ کدی آئیں تاریخ تے موڑ کسے ویلے کسے نے انہوں گھرکا کھڑیا نا کو نما ممتاز قادری آ گیا تو پھر کہنا یار یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ بھائی ہون قانون اور ہی ستے کیوں پہن قانون اور انہوں جگہ ہوا قانون صاحب اٹھی ہو اے بندہ بھوکدہ پیا تو اڈا کم ہے تو اڈے خلاف کوئی گل کرے تو اڈے کسی بلڈنگ تے حملہ کرے تو سارے نو چوک کے جے لے چھٹی بیٹھے ہو سارے نے آدھے ہم جناب ان کو تون کے رکھ دیں گے تو جنہا داتا صاحب نو بھوکدہ ہے انہوں تو اڈے پیو تو نہ تننو بھی زندہ بندہ بولے دوئے دی چھٹی بیٹھے ہو انشاءاللہ فٹ ہو جائے گی ہر شاید۔ اللہ اکبر گل کی دائیں دور نہ ٹور جائے، کربلا دا فیصلہ کوئی نہ ہونا۔ اگر اللہ فرماتا میں نمازیاں دے نال بھی آتا میں سب کیونکہ وہ بھی نماز پڑھ دیاں یزیدی بھی وہ بھی بانگا دین دیاں ادھے بھی قرآن رکوع قیام قراءت سجدہ سلام سب کچھ ادھے بھی، لیکن کیویں پتہ لگا کہ اللہ دی حمایت و نصرت و مدد امام حسین دے نال ہے، سچا حسین ہے، کیویں پتہ لگا؟ میں کہ نماز ہر پاسے نے صبر حسین دے کول ہے۔ بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات یہ بات یاد رکھ لو، امام علی مقام امام حسین حق ہیں سچ ہیں، یزید باطل ہے جھوٹ ہے۔ کوئی بندہ یزید کی طرفداری نہ کرے اور کرنا سوچے بھی نہ۔ آج کل کئی نو بڑا شوق ہے یزید نو ابو جی بنا مندا، بڑا شوق چڑھے ہویا ہے یقین کرو۔ میں کیا اس کو یہ حدیث بتاتی ہے وہ جنتی ہے، میں کیا انہوں جنت سڑ دیاں تو یہاں پہ جنت میں جا پڑا ہوں دے نار لاتے۔ لیکن پچھلے سال دعوت اسلامی والے نو جان دے ہو میں خود دعوت اسلامی چپڑیاں تے حضرت عطار دا مرید ہاں۔ پچھلے سال جدو یہ بحث چلی نا کراچی دے ایک جلوس نکلیا ہا جنہ نعرے لائے حضرت امیر یزید رحمت اللہ علیہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ لعنت ہوے اس پوری نسل دے اوتے انہیں نعرے لائے تے لوگ بڑے پریشان ہوئے بھی ایو جی گندی نسل بھی موجود ہے۔ میں کہا جناب ایو نہیں ہیں کئی صحابہ نو بھوکن والی گندی نسل بھی ہے، زندہ بندہ غیرت والا بندہ جدے غیرت نہیں منہ تلے رکھ ہاتھ بھی تلے رکھ
صحابہ نو بھوکنا دی گندی نسل بھی ہے، وہ بھی وقت دے خنزیر نے، اور جڑے یزید نو پیو بنا دے نے وہ بھی گندی نسل ہے تے وقت دے خنزیر نے۔ ساڈے نزدیک حق ہوئے جڑا صحابہ دا بھی ادب کرے، آل رسول دا بھی ادب کرے، جیدہ کہ دے وچوں کسے ایک گھر دے نال نہیں بنی، نکل سائڈ تے دفعہ رائٹ، کوئی ساڑھے نال تعلق نہیں ہے۔ بک بک کر دیو صحابہ اور اہل بیت نو تو اڈے ایمان ہی برباد ہو چکے نے، اور ایک سنی ہے جیدے ایمان دا نور بھی ہے، ایمان دی خوشبو بھی ہے، توجہ ہے جناب۔ لیکن مدنی چینل تے حاجی محمد عمران اتاری صاحب انہاں بڑی ٹاپ دی گل کی تھی، انہاں بڑی سونی گل کی تھی، انہاں کہ یار آج کل نا لوگ یزید دے نعرے لاؤندے پین تے تساں نا اپنا ایک عقیدے تے مضبوط سپاہی بنو، کیویں؟ فرمایا جڑا تہاڈے نال بحث کرے نا یزید یہ ہے وہ ہے، فرمان آخ ساریاں چھڑ دے، اگر اپنی ماں دا دودھ پیتے تے پیو دا حلالی ہیں ایتھے میں دعا میں بھی کرنا تو بھی کر، تو دعا کر قیامت والے دیہاڑے اللہ تینو یزید دے نال رکھے، میں دعا کرنا اللہ مینو حسین دے نال رکھے۔ زندہ بندہ بول سکتا ہے، دوے بندے دی چھٹی ہے، میں پہلو دسی بیٹھا۔ یقین اللہ تے کار عمران اتاری نو اللہ برکت دے وے، اس نے ایسی گل کیتی ہے، اور آج بھی اسیاں نے یا اللہ جڑے یزید دے نعرے لاؤندے انہاں نو یزید دے نال رکھ تے سانو ساڈیاں نسلاں سنے حسین دے نال رکھ۔ قبول نعرہ بولے اتنی گل ہے بس ختم۔ میرے عزیز میرے بھائی حضرت سید الشہداء امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکے دے ویسن، یزید نے اتھے بندے بھیجے میری بیعت کرو، آپ نے فرمایا نہیں، سانو پتا چلیا کہ تو دین تے احکامات تے مکمل پورا نہیں اتردا، اترا بیعت ہو جائے گی، نہیں ہوئے گا تے نہیں ہوئے گی۔ اس نے اتھے بندے گل کے ماحول خراب کرنا چاہیا، امام حسین نے اپنے برادری نو اکٹھا کیتا، صحابہ اکرام نو بھی، میں نے یزید صرف میرے نال انہوں زیادہ اختلاف ہے، تسی ویکھنا برادری دا کو بڑا بندہ ہوئے دشمن او دے سارے ہوندے نے، باقی ان کچھ نہیں آتے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا اتنے لڑائی ہوئے خون پوے، مدینے دی بے حرمتی اسی نہیں کرنی، میں مکے جاندہ پیا اے آپ پہ بھوک شوق کے ٹور جاسن، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ لیکن یزید نو ڈر رہا بھی امام حسین نے جو میرے خلاف حکومت بنا لئی نا، جہان سارا حسین دا ہے تو میری تے نہ دھوڑ کٹ کے رکھ دینی، وہ چاہتا ہے نشہ مینوں لگا رہے، بس اتنی بات ہے۔ آپ مکے گئے، اس نے اپنے بندے مکے گھلے، بڑی کوشش کی تھی امام حسین کوئی نہ مننے، تقریباً 4 مہینے امام حسین مکے رہے۔ حج تو 3 دیہاڑے پہلے، توجہ ہے، بعد نے کیا 2 دیہاڑے، بعد نے کیا 5 دیہاڑے پہلے، یعنی 5 ذوالحج 6 7 8 آپ نے مکہ چھڑیا تے آپ کوفے والے پاسے ٹور پے۔ ایتھے بندیاں دے ذہن وچ ایک سوال آندا ہے، امام حسین حج تے کر لینا، تے میں کہ حج تے ایک واری فرض ہوندا، امام حسین نے تے 5 حج کیتے ہوئے سن، تے اج نہیں بھی کیتا تے تینوں مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات اے گل بھی سنیا ہے ذرا، یزید نے ایک پلاننگ چال چلی، اس آکھیا بھی حج امام حسین نے تے چھڑنا نہیں، آئے ہوئے بھی مکے نے تے میری بیعت بھی نہیں کردے پے، تے 2 ہی گلاں، یا بیعت کرنا یا میں انہاں دا خاتمہ کرنا ہے۔ انہیں اپنا ذہن بنائے ہوئے ایسے، او دے نال چند کمینے بغیرت لگے سن جنہاں کو اس نے لالچ دیتا حکومتاں دا، اور بڑے بڑے لوگ اور لالچ اور پیسے اور عہدے دے واسطے او دے نال۔ اچھا اس نے 3 بندیاں دا ایک قافلہ گلیا حاجیاں دے روپ دے وچ، کیڑے روپ دے وچ؟ اس کہ مینا عرفات مزدلفہ جتھے موقع ملے نا رش ہوئے امام حسین اوتھے تساں شہید کر دینا ہے، مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے، بس رش دے وچ مڑ ایتھاں ہی معاملہ رہ جائے گا، کسی نو کیا پتہ چلے گا۔ یہ دا مطلب ہے حاجیاں دے روپ دے وچ بھی کئی قاتل ہوندے نے، صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں۔ یہ بس اوقات حاجی اور ہی کام چوک کے رکھ دینا، ایویں نہ سبحان اللہ۔ نمازی نو چاہیے نماز بچاوے، حاجی نو چاہیے حج بچاوے۔ امام حسین نے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ نے مکہ چھڑ دیتا، اور ایتھے جملے دی چس لینی ہے تسی، امام حسین نے پتہ کیوں چھڑے ہے؟
امام حسین کو پتا سی بندہ رش وچ فوت ہو جائے نا، شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، وہ قاتل نہیں لبدا۔ اے تھوڑے پاکستان دی تاریخ ہے یار، اے بے نظیر راول پنڈی وچ مر گئی رش دے وچ، ویکھ لو وہ قاتل نہیں لبا، اگر رش وچ آئی تے ناسیا پتہ نہیں لگا کدے لا 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 ناس کے چل بھائی۔ حضرت عثمان غنی دا قاتل رش وچ نس گیا، اج تک عثمان غنی دا قاتل نہیں لبا۔ توجہ ہے نا؟ رس دے وچ بندہ کسے نو مار کے ٹر جائے نا تو وہ بندہ لبنا اوکھا ہو جاندا، وہ لکنا ہی کامیاب ہو جاندا ہے۔ میرے امام حسین نے حج تک قربان کر دیتا، پر آپ نے فرمایا ہووے میرا قاتل تو مو لک جاوے، فرمایا انج دا ننگا کر کے مرے ساں قیامت آئیں جے منہ لکاون جوگا رہ جائے تو مینوں حسین کون آکھے گا؟ ہن سمجھ آئی ہے؟ بہ جا بھی مڑیا موبائل لے کے بہ جا تھلے، بہ جا جیب وچ پائے نو، یہ کو بڑا بیٹھا تو لے لو، بچے نو موبائل نہ دیتے کرو، پہلے بچے اغوا ہوندے ہیں ہور طریقے نال، ہن موبائل کیتی بیٹھے نے۔ ہاں 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 یہ موبائل ہی نہ دے کھولے تے موڑے تواڈے نہ اوئے بولو چا موڑے تواڈے نہیں، منو بھاویں نہ منو، کداں تانوں اتاری صاحب دیاں گلاں چیتے اوسن پوتر، کداں چیتے اوسن، لیکن میری گل توجہ دے نال سنیا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا قاتل لکنا نہیں چاہیے، اس واسطے امام علی مقام اتھو ٹرے، آپ نے سفر شروع کیا۔ لیکن انہاں دیہاڑیاں دے وچ جدو حج دی ایام شروع ہوئے نا، اس تو پہلے صحابہ کرام نو پتہ چل گیا جڑے اتھے چند ایک موجود ہیں وہ حضرت امام حسین سفر کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص حضرت عبداللہ بن زبیر۔ آپ نے فرمایا حضور تسی اوتھے نہ جاؤ، او جھوٹی تواڈے نال محبت دے دعوے کر دین، انہاں تواڈے والد گرامی دے نال بھی بے وفائی کیتی ہے، تواڈے بھائی جان امام حسن دے نال بھی کیتی ہے، تے لگدا ہے تواڈے نال بھی کرے سن۔ اے گل نو نوٹ کیتا جائے، جھوٹے نعرے نہ حسین دے لاویں۔ آج لوگ جھوٹے نعرے حسین دے لاندے، یقین اللہ تے کرو، حسینیت حسینیت اپنے آپ نو جے معلوم ہوندا ہے تواڈا حسین نہیں کوئی نہیں، اے دا واس چلے جناب علی تراک مار دے اگ دے وچ وی ایڈا حسین نہیں بنیا کھلوتا ہے، نماز ٹائم لبدا کوئی نہیں، تلاوت کردا کوئی نہیں، بیویاں دیاں پردہ نہیں کردیاں، صحابہ کرام دے خلاف اے بک بک کردا ہے، شراباں اے پیندا ہے، بدکاریاں اے کردا ہے، حرام اے کھاندا ہے، سود اے کھاندا ہے، اے سارے کام یزید دے نے، حسین دا کام ہے نماز پڑھ، حسین دا کام ہے تلاوت کر، حسین دا کام ہے سجدہ کر، حسین دا کام ہے پردہ کر۔ کام یزید آلے تے نعرے حسین دے، کام یزید آلے تے دیگا حسین دیاں، کام یزید آلے تے پانی دیا سبیلاں حسین دیاں، واہ بھائی واہ، زندہ بندہ تا بولے نا، کتھوں دے حسینی بنی بیٹھے ہو یار؟ دو پیپے پانی دے بنا کے، دو ٹپ پانی دے بنا کے، تو ان کے سمجھا بھی میں حسینی بن گیا؟ ایو بندہ جڑے دو ٹپ پانی دے بنا کے پیویندا، جدو پانی دا وارا ہوندا کئی چاہ کے بھرا دے سامنے کھلوا دا، تم پانی میں 2 منٹ پہلو بننا، جے تو نیڑے لگا تو میں تینوں پڑھ کے ٹکے دے سا۔ ہر ہفتے ٹکے وچ کھلو کے یزیدی بندا ہی۔ میں تو لگدا سارے پھدی گئے ہو، ایک دن منہ الوے دن بھی آئے کی اے حسینیت۔ انشاءاللہ اتاری دی تقریر تینوں بسترے تے سمجھ نہ دے سی، سوچے گا حسینیت کو شے ہے، تماشا بنائی رکھیا لوگ کرے، تماشا نہ بڑا، حسینیت سارا سال حسینی رہے، سارا سال کام یزید والے کر دئی، بے نمازی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، صحابہ نو بھوکدا ہے، اہل بیت نو بھوکدا ہے، ماں باپ دا حق کھاندا ہے، بہنا بھراواں دا حق کھاندا ہے، اواڑیاں گواڑیاں نو ذلیل کردا ہے، لوکاں دا پانی بند کردا ہے، ڈکدا ہے، بھراواں نو نہیں دیندا، اپنے امام نو بھوکدا ہے، سارا سال کام یزید والے تے دیگا حسین دیاں تے نعرے حسین دے، بلے بلے بلے، جتنے تینوں جوت پھیرنے نا امام حسین نے۔ بیٹھے ہو اللہ اکبر، ایدے ویکھو ذرا، ایدے ویکھو سارے، اے مجمع سنیاں دا یا کسی اور دا ہے؟ ہاتھ کھلے کر کے سارے میں دسو، سنیاں دا ہے؟
سٹیج سنیاں دا ہے، میں مولوی سنیاں دا، میں تو انال کو سنیاں دے مذہب دی گال کر سکنا؟ آ جا موڑ ہن ترکڑا رویہ ویڈیو بن دی پئی ہے. اگر کوئی آکھے نا مولوی کسی خلاف بول کے گیا ہے، انہوں آکھا بے غیرتی نہ کر، وہ سنی ہے، سنیاں نو سمجھا کے گیا اور سنی منیا باز ہے. کسی دا کوئی مذہب سانو تنقید کرنے دی اجازت نہیں ہے، ملک پاکستان دا قانون بھی اجازت نہیں دیندا. لیکن سنیو تسا سمجھو کہ تانوں کوئی اپنا مذہب نہ دسے، میں تو تہاڈی دور کڈ کے رکھ دیاں گا، گل ہی کوئی نہیں، مذہب میں تانوں پورا دس کے جاواں گا. آج کل کئی سنی لوگوں نے حسین راضی کرنا نواں طریقہ کڑے، کوئی کڑے گھتی بدائی، کوئی چھلے گھتی بدائی، کوئی جنابلی کانے جنابلی واریاں گھتی بدائی، کوئی گل جنجیراں گھتی بدائی، کس نے محرم میں کالے کپڑے گھت لیتے. اے سنیاں واسطے سنی منڈے سنی منڈے سنی منڈے. میں کسی اور پہ تنقید نہیں کر رہا، اور سنیا کالے کپڑیاں دے نال حسین نے راضی نہیں ہونا، کالے کرتوت چھڑ دے حسین نے راضی ہو جانا. شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین. علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زور بہت خوب. توجہ ہے، یہ مسئلہ سنیاں نو میں دسیا ہے. کینوں دسیا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے سارے سارے سجے کھبے دیکھو سنی بیٹھے نے سارے. آج تو بات انج کر سو کڑے شڑے پہنچو دسو، آواز تھوڑی میرے تک پہنچو، ہاتھ کھڑے کر کے دسو. نہیں دسو چھلے پاؤ گے، کرنا چوالیاں پاؤ گے، کالے کپڑے پاؤ گے؟ کچھ نہیں پاؤ یار، سننی نہیں پا یار. دیکھو میں پہلو دسیا کسی دا مذہب ہوئے نو ٹینشن، او جانی او دا کم جانے، سانو کیا ہے. سنی تیرا مذہب نہیں ہے. ہوں بھی ویکھو کئی پائی بیٹھے، لیکن تسی ہوں ہو سکتا ہے نیت کرو بھی اس بندے نو شاید پتہ کوئی نہ مسئلے دا، آج نو پتہ لگ گیا، آج تو بعد کمینگی نہیں کرنی. کل کرتوت چھڑ دے، میرے لجپال حسین نے راضی ہو جانا ہے. تینوں آکھیا کہ تو انج راضی کر لے گا. میں ایک چھوڑ نو پوچھائی جب ادھر وکھیا اور میں کہا کڑا تو کیوں پایا؟ آخر امام زین العابدین نو بھی پایا گیا. میں آکھیا اچھا یہ میں کیا کتوں لے کے میرے پیو لے کے گتا ہے. اچھا تو میں کہا امام زین العابدین نو کہنے پایا؟ آخر یزیدیاں نے. میں کہا تیرا پیو یزیدی ہے؟ اوہ نہیں. تو میں کہا مڑ تینوں چاہیے تیرے ہاتھ چ کڑا نہ ہویا، تیرے ہاتھ قرآن ہویا. تیرا پیو اگر حسینی ہوندا تینوں ہاتھ سے قرآن بنا ویا، بھئی حسین اوتھے پڑھدا رہا، میرا پتر ایتھے پڑھدا رہے. سنی اگو چوپ وہ سمجھا میں کلوان ہوئے نہ پتا بھی اگلا 5 کلو ہے. تماشے بنائے ہوئے نے لوگوں نے جناب. یہ حسین نہیں جاتا ہے سارا سال کم یزید والے دیکھا امام حسین دیاں. وہ تو ہو کی گیا یار، تھکے بیٹھے ہو تو میں اگلے سال آ جا سددے ہوں تسی مینوں نہیں، یہ مینوں پاک کے تسا حسینیت سنی رون والی دھون والی. آؤ جاؤ اوے بھائی جان، حسینیت قسم خدا دی یہ بندہ بیان کرے قوم اتنی تکڑی ہو جاندی ہے نا، بڑے تو بڑا یزید آوے ٹھا کر کے وہ سینے چ بیٹھے نے چل کے. ساڈے لوگوں نے پتہ نہیں حسینیت کس چیز کا نام سمجھے ہویا ہے. کردار دا حسینی بن اور سارا سال حسینی رہ، پھر تو سواد بھی آوے نا جی. لیکن گل کی دور نہ ٹر جائے. امام علی مقام نے حضرت امام مسلم بن عقیل مشورہ کر کے نا، توجہ ہے، یہ اپنے پتریر آئی امام حسین پاک دا پتریر، چاچے دا پوتر، گھر دا بندہ، اپنے خاندان دا بندہ. سارے بھرا غور دے نال سنیا ذرا. آپ نے نانو گھلیا جاؤ ذرا پتہ کرو تھے واقعی وہ ساڑی محبت وچ بیٹھن. آپ نے جدو امام مسلم بن عقیل نو گھلیا انہاں پہلے دیہاڑ آکھیا کیا بات ہے، 18,000 بندیاں بیعت کر لئی. آکھیا جی تسی خط لکھو امام حسین آ جان. ادو یزید نو پتہ لگا، اونے ابن زیاد بدنہاد نو گھل دیتا. ماحول اوتھے بدل گیا. حضرت امام مسلم بن عقیل وہ جڑے 18,000 یا 40,000 ہیں کوئی گھر رکھن واسطے تیار کوئی نہ اے ہوندے نے جھوٹے. ایک باری ڈانگ چا تینوں ایتھے لبے گا کوئی نہیں.
قسم خدا دی جڑا سچا حسین ویکھ یا خادم حسین ویکھ میدان چو نہیں بچے گا، اچھا تینوں باقی لبے کا کوئی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، گلاں کرنیاں سوکھیاں، پارے دینے اوکھے ہوندے نے، اس وقت اپنے آپ نو سنبھال۔ اور ایک گل سنیا ہے ذرا، آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو گلیا، آپ نے خط لکھ دیتا، پیچھو ماحول بدل گیا، امام حسین گئے تے شہادت ہو گئی۔ علماء نے ایک نکتہ بڑے ٹاپ دا لکھیا ہے اور ایک گل نو سمجھیا ہے، سنی بندیاں واسطے بڑے کم دی گل ہے۔ امام حسین نے اپنے گھر دا بندہ کیوں گلیا ہے، کسے صحابی نو کیوں نہیں گلیا؟ یہ نکتہ ہے، سمجھ آئی؟ سنیا جواب، دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ امام حسین کو پتا ہا کہ مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے پتا بھی اس سے سفر تے میری شہادت ہو جانی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی صحابی رسول گیا نا، انہیں میں نے خط چا لکھیا تے میں بھاگ گیا تے شہید ہو گیا، تے قیامت تائیں کتے بھوک دے راسن بھی صحابیاں حسین نو مروا کھتے ہیں۔ میں اپنے گھر دا بندہ گلدا پیا جے کو رولا بڑے تے کم از کم صحابی تو بچ جانا۔ سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ صحابیاں دی عزت دا دفاع کیتا ہے میرے لاجپال حسین نے۔ اور اگلا جملہ بھی سون، جیڑا جاگدا بیٹھا ہے سبحان اللہ تے آکھے نا تو انہوں پتا ہے کربلا دے وچ ٹوٹل قافلہ امام حسین دا کتنا ہا؟ شاباش شاباش، جنہ میرا کلپ سنیا ہو تو بولو نا، ہاں جنہ نہیں سنے انہوں نہیں پتا، کیونکہ دوڑے مائیے بیان کرنا لے بیان کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے دوڑے مائیاں تو فرصت ہوئے تا سارے چوک کئی دوڑے مائی والے مینوں فون کر کے دینا آج کل تو سانو بڑا رگڑی کھلوتا ہے۔ میں کہا جی میں تُسے ساڑھے مسلک نو رگڑیا، یا کر لا تو دوڑے مائیے پڑھ جتنے پڑھنے پر کو کام دا بھی پڑھ، انہوں کو مسلک دی گل بھی دس یار۔ سراں لا کے اپنے مطلب دیاں گلاں، یہ سبام نو آج تک یہ نہیں پتہ لگا بھی امام حسین دا ٹوٹل قافلہ کتنا ہا۔ ٹوٹل قافلہ مرد عورتاں بچے رلا کے 82 بندے سن۔ کتنے بندے سن؟ ایک قول 140 دا بھی ہے، 245 دا بھی ہے، لیکن وہ قول علماء آدھے نے صحیح نہیں۔ جو بیبیاں تھوڑیاں ہن تے شہید 72 ہو گئے تے جی 140 یا 240 آن تو بڑے شہید ودنے چاہی دیں تے جی نہیں آکے ایت کنفرم ہون 72 تو میں کہ بڑے 82 آ رہی ہے۔ انہوں سمجھ آئیے آپ اگر 82 بندے ٹوٹل، شہید کتنے ہوئے؟ بولو تو صحیح بڑے کو 2-4 گلہ ہور کر جاما نا تاکہ سچیندے رویا ہے اور پرکھیا ہے گل نو۔ 72 بندے شہید ہوئے، انہاں 72 دے وچ پتہ ہے آل رسول دے کتنے بندے آن؟ وانڈ تا ہوئے نا۔ اچھا ایدہ فائدہ پتہ کی ہوئے گا؟ ایک تے تو انہوں پتہ لگے گا واقعہ کربلا دے کون کیویں کس نے کیویں شہادت دیتی، کتنے بندے آن، اور دعائیں بھی پتہ لگے گا۔ آج کل لوگ کریں نا کیسا ڈرامہ چلا دیتا ہے، بس کربلا صرف آل رسول گئی سیاپی تے نظر ہی نہ آنا دے تے مڑ سیابہ تے بھوکنا شروع ہو جاندے۔ میں کہا تو اے وانڈ کٹ تینوں لگ پتہ جاوے، احد ہوئے یا بدر ہوئے، خندق ہوئے یا حنین ہوئے، کربلا ہوئے یا کوئی اور میدان ہوئے، صحابہ تے اہل بیت کٹھے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین کٹھے گئے نے کٹھے۔ تینوں میں بند کر کے دیندہ پہ کیمرہ لگ گویا، میں ذمہ دار اپنی گل دا۔ یہ جڑے 72 شہید ہوئے نے 19 بندے خاندان رسول دے آنے دے وچ، 19 بندے آل رسول دے آن۔ ویسے ایک قول 16 دا بھی ہے، ایک 21 دا بھی ہے، لیکن جڑا زیادہ بیان کیتا جاندہ ہے وہ کتنے نے؟ بولو 19 بندے خاندان رسول دے نے 72 دے وچوں 72 19 کٹ دے باقی 53 بچ دے۔ میں کہ باقی 53 کون ہے؟ ہن میں گل کروں گا سبحان اللہ تسی کڑاکے دار بولی تے تقریر کرسا نہیں تو کوئی نہ کرسا۔ آخر نہیں اگے تو مینوں نہیں پتا وہ کون ہے، میں تو انہاں نوں جاننا۔ میں کہ جے تینوں پتا ہوندا تے تو سننی نہ ہوے آ میرا چان ہے۔ ایو تے اصل مسئلہ ہے، ایہی تے وچ گل ہے جڑی سمجھن والی ہے، یہی تو لوگ بن نہیں کردے۔ 19 بندے خاندان رسول دے، باقی 52 کون ہیں؟ نو بھائیا 53 سن لو، اے مصطفیٰ دے صحابی ہیں، صحابہ دیاں اولادہ ہیں۔ اور ہن تہاڈا سوال ہو سی اگر صحابی ہیں تو کتنے صحابی ہیں؟ دساں جا
بولو تے صحیح. ایک قول ہے نبی پاک دے 8 صحابی میدان کربلا چ نال آن. دوسرا قول ہے نبی پاک دے 11 صحابی میدان کربلا چ نال شہید ہوئے. کتنے جی؟ اچھی اچھی بچا لو ایتھے آنا 11 نے. باقی انہاں دی اولاداں اور محبت والے اہل محبت جنوں تابعین یا تبع تابعین آکھو وہ موجود ہیں. آل رسول بھی ہے، اصحاب رسول بھی ہے. شاہ جی تواڈی توجہ، حضرات علماء تواڈی سب دی توجہ. میں ایک جگہ گل بیان کی تھی، بندہ آخر لگا سمر صاحب گزارش ہے وے یہ گل ٹھیک ہے لیکن صحابی تھوڑے کیوں آن؟ میں آخیا اندھے کو بڑی دور کی سوجھی. آخیا آ جاؤ جناب، تیری اکھی تھی اگر کوئی پٹی لگی ہوئی ہے تو میں ہٹا دینا. ایدے سن لو مسئلہ سمجھنا ہے. آؤ تو انہوں سمجھاما آج حیاتی دعا دے سو. اور ایتھے بیٹھنا کئی بندے بد عقید کی تو توبہ نہ کرو تو گل ہوئی. تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں صحابہ دا مقام کیا ہے، اہل رسول دا مقام کیا ہے. نبی پاک دے صحابہ پتہ کیوں تھوڑے نے ایدے میں ادھر بھی کیا ہے. یہ واقعہ کربلا نبی پاک دے پردہ کرن تو 50 سال بعد پیش آیا ہے. کتنے سال بعد؟ انہاں 50 سالان دے وچ آل رسول دا سلسلہ اگے چلدا رہا ہے، لیکن صحابی جڑے آن نا اکثر صحابہ پردہ کر گئے، یعنی فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے. صحابہ دی تعداد بہت تھوڑی رہ گئے. 50 سال دا عرصہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. تے تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے جس دن نبی پاک نے پردہ کیتا امام حسین دی عمر یا 6 سال ہے یا 7 سال ہے یا 8 سال ہے. تے جس دن آپ شہید ہوئے نے اس حساب نال یا 56 سال دے یا 57 سال دے یا 58 سال دے نے. پتہ ہے آپ کو اس گل دا؟ اے گلاں بھی سن لیا کر کدی. 50 سالاں دے وچ جتنے بزرگ عمر دے صحابی تقریباً سارے پردہ فرما گئے. کیونکہ نبی پاک دے زمانے امام حسین دی عمر دے چند صحابیان، چند جڑے چھوٹی عمر دے وچ صحابیان، ورنہ بڑی عمر دے کوئی 20 سالاں دا، کوئی 30 سالاں دا، کوئی 40 سالاں دا. جڑا 20 دا ہوئے تو او جس دن واقعہ کربلا تے 17 دا ہو گیا. بولو نا. جڑا 30 دا ہا او 80 دا ہو گیا، جڑا 40 دا 90 دا ہو گیا. اور اگلی گل بھی سنے، میدان کربلا جتنے صحابیان سارے 70 سالہ اتے عمر دے ہاں جڑے حسین دے نال. پہلے تو اے گل سمجھنا. اور دوسری گل، صحابہ کرام اکثر پردہ کر گئے سن، تعداد تھوڑی سی، اور جڑے سن وہ پوری دنیا دے اندر جتھے اسلام آئی نا انہاں صحابہ نو اوتھے سدے ہویا سی بھی تسی حضور کو دین سکھیا، تساں سانو سکھاؤ. اے پوری دنیا دے مختلف شہراں، مختلف دیہاتاں، گوٹھاں دے وچ آن، آپ اوتھے آن. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس واسطے بھی تعداد تھوڑی آ. اور اگلی گل بھی، امام حسین نے کسی نو سدیا بھی کوئی نہ. اگر سد دے باویں جڑے موجود ہیں بڈھڑے آن یا جوان آن، سارے حسین تے اپنے قدماں نو نچھاور کر دے. امام حسین نے نہیں سدیا جنگ واسطے، امام جنگ واسطے گئے ہی نہیں. وہ تے جھوٹے حسینیاں جنہ سد کے امام نو مروا گتیا. وہ تے جھوٹے نے سدیا سی جناب. ایویں صحابہ تے بک بک نہ کر. اس لیے تے صحابہ دی تعداد ہی بہت تھوڑی آئی، اکثر پردہ کر گئے سن. سمجھ آئی ہے؟ جڑے جاندیاں جاندیاں نال رل گئے بھی چلو امام جاندے ہی پے نے تے چلو آپ انہاں دے نال چلے جانے ہیں. محبت دے وچ وہ سارے دے سارے نال شہید ہونے، کوئی واپس ہٹ کے نہیں آیا. تساں کتھے بیٹھے ہو میرا جان؟ ایویں صحابہ کرام دے خلاف بک بک نہ کریا کر. ایویں کسی دی بک بک سن کے او دے پیچھے نہ لگیا کر. اپنے امام دی حفاظت کر، اپنے آپ نو سنبھال. ہن سمجھ آئی ہے صحابہ کرام دے بارے؟ اور اگلی گل بھی سن لو نا. صحابہ تے تو لوگ بڑیاں گلاں کردے نے. میں ایک اور سوال تانوں پوچھن لگا. تانوں پتہ ہے کربلا شریف دے اندر امام حسین دے کل کتنے بھرا شہید ہوئے ان سکے؟ میری اگر گنتی غلط نہیں تو میرے حساب نال 1000 بندے تو زیادہ بندہ تے بیٹھا ہے محفل دے وچ. اگر میری گنتی غلط نہیں تھا یا اگر میری نگاہ دھوکھا نہیں پئی کھاندی ہے، 1000 تو 1.5 بندے بیٹھے. توجہ ہے؟ اس گل نو سمجھن دی کوشش کر میرا چن. کتنے بھرا ہن امام حسین دے؟ اے نقطہ سمجھن والا. ایک روایت ہے امام حسین سنے 6 بھرا سن. 6 بندے بھی سبحان اللہ سورنا نہیں کہہ سکتے.
ایک روایت ہے امام حسین سنے 7 بھرا سن، ایک روایت ہے 9 بھرا سن، اور الحمدللہ فقیر حقیر سارے دے نام پکائی ودا، اور میں تیرے سامنے لے کے جاساں، لیکن میں تیرے ضمیر دے دروازے تے دستک پیا دینا، اوے اللہ دا نائی، او بھائیا اوے اللہ دا نائی، اپنے مسلک نو سمجھو۔ آج تائیں کربلا دا جدو ذکر ہوندا، توجہ میں ادھر رکھیا ہے تے پتہ کیدا ذکر ہوندا، ادھر ویکھو نا، تانوں میں مسئلہ سمجھا رہا ہاں، مینوں پتہ ہے بالکل احساس ہے گرمی ہے، میں تہاڈی جان چھڈو کھلوتا، پر مسئلہ بڑا خاص ہے، ایڈی جلدی میں نہیں جان چھڈدا، مسئلہ سمجھا کے کربلا نالوں زیادہ گرمی تے کوئی نہیں نا میرا چاننا ہے، تے کربلا والیاں دا ذکر بھی تے سننا۔ اج تائیں جدوں بھی امام حسین پاک دا ذکر ہویا، یا امام حسین دا ہویا تے یا انہاں دے بھائی حضرت غازی عباس دا ذکر ہویا ہے، باقی کسے بھرا دا نام ہوندا ہے؟ کسے سنیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس بندے تو بڑا گستاخ امام حسین دا کون ہے جڑا حسین دے بھراواں دا نام نہیں لیندا؟ سبحان اللہ دی آواز کمزوراں والی ہے، حالانکہ انہاں بھی اپنی جان دا نذرانہ کربلا دے وچ دتا ہے۔ اور یہ اگلی بھی سنیا ہے، شہر دمشق ملک شام دے اندر جتھے انہاں شہیدان دے سر اقدس دفن ہیں نا، اوتھے امام حسین دے انہاں سارے بھراواں دے سر اقدس دفن ہیں، اور اس دیوار دے اوتے انہاں ساریاں دے نام بھی لکھے ہوئے نے۔ میں پچھلے سال اپنے اکھیں انہاں سر اقدس نو سلام بھی آ کے آیا، میرے موبائل اچ ویڈیو، میں موبائل ویڈیو بنا کے نا اینج انگل رکھ کے ایک ایک دا نام پڑھے ہویا ہے۔ میں کہا جے کسے نو چیتا نہ آوے، کتاباں نہ مننے تے میں ایسی ویڈیو بناواں، او دا پیو بھی مننے، نال او دی بیبے بھی مننے، لوگ انکار کوئی نہ کر سکن۔ کتھے بیٹھا ہے تو؟ الحمدللہ میں نجف اشرف گیا، مولا علی دے ٹکڑے بھی لے آیا، کربلا گیا، حسین پاک دی بارگاہ چو خیرات لے آیا، غازی عباس پاک دے روزے نو بھی چوم آیا، اور جدو میں ملک شام گیا نا، اوتے حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مزار دو خیرات لے آیا۔ اور اگلے جملے تے صرف سنی بولے، سجے کھبے ویکھنا ہی نہیں، جڑا سنی نہ اسی نہ بول سکسی، میری گل لکھ لو آج۔ اوتھے باب الصغیر بہت بڑا قبرستان ہے، بہت بڑا، او دے وچ حضرت امیر معاویہ دا مزار ہے، اوتھے بھی میں حاضری دے کے آیا۔ میں آ کیسی نا سجے کھبے ویکھنا، تو انہوں پتہ لگ جائے گا سننے کیڑا بیٹھا ہے بابا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور انہاں دی صلح ہوئی ہے حضرت امام حسن تے امام حسین دے نال۔ یہ دا مطلب ہے میرا جملہ سنی، جنت دے سرداراں دی صلح ہو گئی ہے، اے ہمیشہ سرداراں دی صلح ہوندی ہے، مسلیانہ سرداراں دے نے۔ سنی بولے، سنی بولے، سنی بولے، سنی بیٹھے ہو، صحیح بات بتا رہا ہوں، جنت دے سرداراں دی صلح ہو گئی، آج تک بک بک کر دے ہو، خبردار، جنت دے سرداراں دی صلح ہے، ساڈی بھی صلح ہے، یزید دے نال جنت دے سرداراں دی لڑائی ہے، ساڈی بھی لڑائی ہے، خاص ہے عقیدہ۔ علی دے پتراں دے پیچھے انج ہاتھ بان کے کھلو نا، سرکار اسی تواڈے نوکر ہیں، جے نال تواڈی صلح ہے ساڈی بھی صلح ہے، جے نال تواڈی لڑائی ہے ساڈی بھی لڑائی ہے۔ ہن تے تو ہویا نا، اسے واسطے لوگ امام حسن نو گھٹ مندے نا، انہاں نو پیڑی اسے گل دی ہے، کیوں صلح کیتی ہے؟ میں کہ نبی پاک نے بشارت دتی ہوئی۔ ہاں، اور اب پتہ کی سب کا، میں مولائی ہوں، میں حسینی ہوں، تو میں کہ تو حسنی کیوں نہیں؟ اے پچھلا نقطہ ہی نہیں جڑا لوکاں نو اصل چبھدا ہے، لیکن سنی تجھے تو خوش ہونا چاہیے جو میں بات بتا رہا ہوں۔ اب آئیے میں جڑی گل کرن لگیا، حضرت امام حسین دے صرف 6 بھرا لے، میں نہ تے 9 دے 10 کے جاسا، لیکن 6 والی روایت نو اکثر علماء لکھے ہے، 2 دا ذکر ہوندا باقیاں تے نہیں ہوندا، تے جڑا حسین دے بھراواں دے نام نہ دسے، دسو امام حسین دا گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ مینوں سچی دسو، آ جاؤ اج میں تو نہ دساں، اور ایندا تو جڑا گل کرنا باقیاں چھڑ نہ دس، چل اور میں نام لین لگیا، اس تو بعد میں تقریر نو مکاون والے پاسے بھی جانا ہے، لیکن سبحان اللہ ہی دی اکھیا ہے بھی آئی سارا دن جڑی میں نوکری دیتی وہ بھی میری تھکن دور ہو جائے، تے جڑی ہن دیتی بیٹھا اے بھی دور ہو جائے، تے تیریاں نسلاں دے وچ بھی حضور دے صحابہ اور اہل بیت دا پیار آ جائے۔ سنی ذرا او کیا ہے دوستا، او سجنا، او میرا بھرا، غور دے نال سن۔ پہلے بھائی نے حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے بھائی نے حضرت مولا غازی عباس پاک رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے بھرا دا نام ہے ابو بکر پوتر علی دا بھرائے حسین دا، نام کیا ہے؟ سنی بندہ زور نال بولے، نام کیا ہے؟ اگلا جڑا نام ہے شیطان بندہ نہ لے سکتا ہے، نہ رکھ سکتا ہے، نہ پچا سکتا ہے۔ جڑا چوتھا پوتر مولا علی دا کربلا شہید ہویا، حسین دا سکا بھرا ہے، او دا نام ہے عمر بن علی۔ پنجواں بھرا جڑا کربلا دے اندر شہید ہویا ہے، سکا بھرا امام حسین دا، مولا علی دا سکا پتر، او دا نام ہے عثمان بن علی۔ اصل مولا ہی ہوندہ ہی ہو جڑا اپنے پتران دے نام ابو بکر عمر تے رکھے، چلو نہیں بھی رکھنا تھا، پیار تھا کرے نا۔ مولا علی نے نام رکھے نے کربلا چے بھرا، انہا نامہ دے بھرا حضرت امام حسین دے شہید ہوئے نے، لیکن آج جنہاں دا نام لے کے راضی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تو جدو امام حسین دے بھرامتا ہی نہیں لے کے دیا تو حسین تک بھی سانو نہیں لے کے جانا، یہ سنی ہے۔ اور جڑا چھواں بھائی ہے، ہاں بیک بابے نے سمجھ آ گیا، اور جڑا چھواں بھائی دا نام ہے جعفر بن علی، جڑا ستواں بھرائی دا نام ہے محمد بن علی، جڑا اٹھواں بھائی دا نام ہے عبداللہ بن علی، جڑا نواں بھرائی دا نام ہے عبیداللہ بن علی۔ اے بھائی نے امام حسین دے جڑے شہید ہوئے، میں کہا تو صرف تریاں دے نام ہی دس چاہ، حضرت امام حسین اور حضرت غازی عباس علیہ صرف تریاں دے نام دس چاہ۔ میں کہا مر جائیں گا تیرے منہ تے نام نہیں آ سکتے، اجے بھی تو آکھیں وہ میں چوری تینوں پھات کے نہیں دیتی تو موڑ مرضی ہے آپ پتہ کھورا اینج سدھا کرے نے آئے نا، اے سدھی ہو جاوے تو گلی کوئی نہیں جناب۔ اے امام حسین دے سکے بھرا نے، انہاں دا بھی ذکر کیتا کرو۔ اور آخری گل اور تو انہوں چھٹی، اور اے میں تو اندساں اٹھی کہ میرے پیچھے نہ بجنا، نات خانی ہونی ہے، تو سا سن کے پھر جانا ہے۔ انہاں دے نال میرا وعدہ سی، تقریرہ میں لیٹ نہیں کردا، جاگ دے سنی آج کو چاس آئی ہے کہ نہیں آئی دسو؟ انشاءاللہ آج جالی تقریر جتے نو پکا سننی نہ بناوے، کچھ نہ ہوئی۔ اور اے ویڈیو بن دی میں کئی کیڑا مکوڑا بک بک کرے، انواق ساری پوری ویڈیو سن، اگر مولوی نے کسی فرقے دے خلاف کو گل کی تھی سارنال گل کر، تو یہ ویسے تینوں پیڑ ہے تو اپنی بوتھی بند رکھ، اسی سننی ہے، اسی اپنا مسلک بیان کرنا بھی جانے ہیں تو کروانا بھی جانے ہیں، اتنے تکڑے سن ہو جانا چاہیے ہے۔ میں اگے چل کے اسی اپنی نوکریاں بھی دینیاں، تو سن ذرا دھیان فرماؤ۔ آخری بات، یزیدیاں پانی بن چکیتا امام حسین دا آدھیان پانی اسا پین دے رسائیں تجین دے رسائیں، امام حسین نہ پیسن تو نہ جیسن، پر صدقے جاواں قسم خدا دی چس آ گئی، جیڑے پیندے رہے او پی کے بھی مر گئے، جنہ کوئی نہ پیتا او نیزیاں تے چڑھ کے پھر زندہ ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھینا نے صوفی بمینا کدے بناؤں میں پہلو کی آکے خدا دا نام اللہ شی ویک تا بجنا ہی ویک، خبردار کوئی بندہ نہ اٹھی وے، سب نو ایدے دیکھو السلام علیکم، بس بیٹھے رہو، میں آپ پہ لگا جا سکتا بات ہو گیا۔ یہ تھے عظیم مبلغ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس عطاری صاحب، حسین مدفوظہ عالیہ سے شکل مصطفیٰ کے قرب و ذہان کو منور کر رہے، تشریف رکھیں۔ کوئی حباب